اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ والا مہینہ ہے۔ قائد نسبتوں سے اس مہینے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے خاندان سے ایک خاص نسبت اور تعلق ہے۔ حج کا عمل ہو یا عمرے کا عمل ہو یا قربانی کا عمل ہو، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی یاد ہے۔ حدیث پاک ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر عاملہا، کہ جو بندہ بھی کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے پھر اس کو اپنے کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے جتنا اس نے نیکی کی، اور اس کے شروع کرنے کی وجہ سے اب یہ نیکی جب تک ہوتی رہے گی، جتنا ثواب ان تمام کرنے والوں کو ملے گا، اس نیکی کو شروع کرنے والے کو ان سب کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کی بہت ساری نظیریں اور مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں شاید پہلے نمبر ہے۔ قربانی والا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، قیامت تک جتنے لوگ قربانیاں کرتے رہیں گے ان سب کے برابر ثواب اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے۔ حج والا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، قیامت تک جتنے لوگ حج کرتے رہیں گے ان سب کے برابر اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو ثواب حج کا ملتا ہے۔ ختنہ جو ہم لوگ بچوں کا کرتے ہیں، سنت ہے ختنہ کرو، ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اب جب تک یہ نیک عمل ہوتا رہے گا ان سب کے برابر ثواب اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے۔ ہم لوگ جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، محبت میں آپس میں معانقہ کرتے ہیں، جفی پہنتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب قیامت تک جتنے لوگ یوں آپس میں ملیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں صرف اللہ کے لیے ملتے ہیں، دنیا کی غرض نہیں ہوتی، تو آپس میں جب سلام کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ قربانی والا عمل، حج والا عمل، پھر حج کے عمل کے اندر جتنے اعمال ہیں، معانقے والا عمل، ختنے والا عمل، اور بھی کئی سارے یہ اعمال وہ ہیں جن کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب جب تک یہ عمل قیامت تک ہوتے رہیں گے، جتنے لوگ انسان مسلمان کرتے رہیں گے ان سب کو جتنا ثواب ملے گا ان سب کے ثواب کے برابر اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا ثواب۔ اس لیے آپ دیکھیں درود پاک، درود ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہم دعا یہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایسی رحمتیں فرمائیں جیسی آپ نے ابراہیم اور خاندان ابراہیم پر کی۔ حالانکہ شان میں ہمارے نبی زیادہ ہیں، بڑے ہیں، بڑھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے نبی مراد ہیں، ابراہیم علیہ السلام مرید ہیں، ابراہیم علیہ السلام مانگنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آ رہے ہیں، وہ مراد ہیں۔ لیکن درود پاک میں ہم کہتے یہ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اولاد خاندان پر رحمتیں فرما، سلامتیاں فرما، درود بھیج، کتنا کیسا، کما صلیتا، جیسے تو نے درود و سلام رحمتیں برکتیں بھیجی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہمیں بہت کچھ دے کے گیا ہے، یاد رکھو۔ اب یہ تھوڑی بات ہمیں دے کے گیا ہے کہ ہم کرتے بکرے کی قربانی ہے، ثواب اولاد کی قربانی کا پاتے ہیں، یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ کرتے ہم گائے کی قربانی ہے، بھینس کی قربانی ہے، کٹے کی قربانی ہے، بچے کی قربانی ہے، بکرے کی قربانی ہے، چھترے کی قربانی ہے، اونٹ کی قربانی ہے، ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، لیکن ثواب قربانی کرنے والے کو ملتا ہے کس کا؟ اولاد قربان کرنے کا۔ یہ عمل، یہ ثواب جو ہمیں اضافی اتنا مل رہا ہے، یہ احسان ہے، منت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج بھی گویا اس کا فیض جاری ہے، ایک ایک مسلمان اس کے فیض سے آج بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی بھی ہے، جس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ختنہ کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار پورا حج بھی ہے، جس میں طواف بھی ہے، جس میں صفا مروہ کی سعی بھی ہے، جس میں احرام باندھنا بھی ہے، جس میں مینا بھی ہے، جس میں مزدلفہ بھی ہے، جس میں عرفات بھی ہے، جس میں وہاں قربانی کرنا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ لیکن ایک نقطہ اس کے ضمن میں جو ابراہیم و اسماعیل نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ عام طور پر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مہینہ ہمیں میسج دینے کے لیے آیا، قربانی کا جانور بے عیب ہو، قربانی کرنے والا بے عیب ہو، قربانی پر جو پیسے لگے وہ بے عیب ہو۔ قربانی تو بے عیب ہو، اور قربانی کرنے والا اگر کفر کے عیب والا ہے، شرک کے عیب والا ہے، غلط عقیدے کے عیب والا ہے، قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے جیسے قربانی کا جانور بے عیب ہو، قربانی کرنے والا بھی بے عیب ہو۔ پھر قربانی جس پیسے سے کی جا رہی ہے، وہ پیسہ بھی رشوت کے عیب سے بے عیب ہو، سود کے عیب سے بے عیب ہو، بہنوں کا حق مارنے کے عیب سے بے عیب ہو، بیٹیوں کا حق مارنے کے عیب سے بے عیب ہو، دھوکے فراڈ سے کمائے ہوئے عیب سے بے عیب ہو۔ اور اگر پیسہ بھی حلال کا نہیں ہے، ان عیبوں والا ہے، تو جیسے عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی، پھر ایسے عیب دار بندے کی طرف سے اور عیب دار پیسے والے کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ ان تینوں کے لیے بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں میسج جیسے ہمیں خاندان ابراہیم نے دیا ہے، قربانی کرنے والا ابراہیم بھی بے عیب تھا، قربان ہونے والا اسماعیل بھی بے عیب تھا۔ اللہ قربانی کسی اور سے بھی لے سکتا تھا، اللہ قربانی کسی اور کی بھی لے سکتا تھا۔ اللہ نے قربانی لینے کے لیے منتخب کیا اپنے خلیل اللہ کو، اور قربانی دینے کے لیے اللہ نے منتخب کیا ذبیح اللہ۔ دونوں نبیوں کو منتخب کیا۔ نبی بے عیب ہوتے ہیں، نبی معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں میسج دیا کہ تم بھی اپنے آپ کو بھی بے عیب رکھنا، اور اپنی قربانی کو بھی بے عیب رکھنا، اور اپنے مال کو بھی بے عیب رکھنا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عام ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس واقعے میں میں صرف دو باتوں کی طرف اشارہ کر کے جو نیا میسج دینا چاہتا ہوں آج کے اس خطبے میں، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا خاندان ہمیں یہ بھی میسج دے رہا ہے
کہ اپنے بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، اپنے بڑوں کے سامنے اپنے جذبات کو قربان کیسے کیا جاتا ہے، اپنے بڑوں کے سامنے اپنی چاہتوں کی قربانی کیسے دی جاتی ہے، اپنے بڑوں کے سامنے اپنی تمناؤں کو خون کیسے کیا جاتا ہے، یہ بات بھی ہمیں خاندان ابراہیم کی طرح۔ آج مجھے کوئی ایک مثال بتائے کہ ایک عورت زاد ہو، معصوم بچہ اس کی گود میں ہو اور اسے خامند کہے، اسے باپ کہے، اسے بھائی کہے، اسے بیٹا کہے، اسے دادا نانا تایا کوئی کہے کہ تو نے یہاں جنگل میں رہنا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو یہاں بیٹھ جا، بچہ لے کے نہ کوئی کھانے کو، نہ کوئی پینے کو، نہ درندوں سے بچائی، نہ کوئی اور دشمن سے کوئی بچاؤ کا طریقہ، اور وہ صابر شاکر ہو کے بیٹھ جائے۔ ایک مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی سوائے حضرت ہاجرہ۔ یہ خاندان ابراہیم تھا جس نے بتلایا ہے کہ اگر رب کا حق ہے تو پھر رب کے بعد خامند کا حق ہے۔ عورت کو سبق دیا ہے حضرت ہاجرہ نے کہ میں نے رب کا حکم مانا، لیکن رب نے میرے کان میں تو نہیں کہا تھا، رب نے مجھے تو نہیں کہا تھا، رب نے تو میرے خامند کو کہا تھا، مجھے تو میرے خامند نے بتایا ہے، میں نے تو اپنے خامند کی مانی ہے۔ میں نے معصوم بچہ جنگل میں لے کے بیٹھ گئی، میں معصوم بچے کے ساتھ اکیلی عورت جنگل میں بیٹھ گئی جہاں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، بے واد غیر ذی زرع، جہاں دور دراز تک ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ ایک پہاڑی پر نہیں 2 پہاڑیوں پر بار بار چڑھ کے دیکھتی ہیں کہیں کوئی آبادی کا نام و نشان نظر آ جائے، ہماری زندگی بچنے کا کوئی سہارا نظر آ جائے، نظر نہیں آتا۔ ایسی وادی میں خامند کے کہنے پر بیٹھی ہے کوئی آج کی عورت جو اپنے خامند کے لیے قربانی دے، کہے کہ میرے خامند کو میرے رب نے مجازی خدا بنایا ہے۔ یوں باتیں کرنے کو تو بڑا کچھ ہے کہ ہم بڑے با وفا ہیں، ہم بڑے وفادار ہیں۔ یہ سبق ہے خاندان ابراہیم کا، یہ تعلیم ہے خاندان ابراہیم کی، یہ میسج ہے خاندان ابراہیم کا کہ اپنے بڑوں کی، اپنے سربراہوں کی یوں مانی جاتی ہے۔ ادھر دیکھیے اسماعیل علیہ السلام بیٹا ہے، بیٹا ہے، یہ وہی بیٹا ہے جس کو باپ ماں سمیت جنگل میں چھوڑ کے آیا تھا۔ یہ باپ کے سایہ عاطفت میں نہیں پلا، باپ نے اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ نہیں رکھا، یہ جنگل میں ماں کے پاس یتیموں کی طرح پلتا رہا، یتیموں کی طرح پلتا رہا، یہ وہاں بڑھتا رہا، وہاں بڑا ہوتا رہا۔ باپ نے سالوں کے بعد کبھی زیارت کروائی، باپ جنگل میں چھوڑ کے آ گیا تھا۔ جب یہ بچہ جوانی چڑھتی کو پہنچتا ہے، باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ نہیں کہا میں ایسے کر کے رہوں گا، تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، میرا حکم ہے۔ فرمایا نہیں نہیں بیٹا، میں نے اپنا خواب آپ کے سامنے رکھا، اب مرضی آپ کی ہے، آپ رائے دیجئے۔ فانظر ماذا تری، جوان ہونے والا بیٹا، فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے اس وقت جان میں جان آ چکی تھی، جوانی چڑھتی تھی، جذبات تھے، خواہشات تھیں، تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، جیسے ہر بچے کی ہوتی ہیں، اس بچے کی بھی تھیں۔ لیکن باپ نے کہا خواب دیکھا ہے، آپ کو ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا تری، بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا اللہ نے میرا نام لیا تھا، اللہ نے خواب ہی تو کہا، اللہ نے کوئی تجھے صراحتاً حکم دیا تھا؟ تو باپ جس نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا تھا، تو وہی باپ نہیں ہے؟ میری امی کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، تو نے کون سے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، کون سا میرے لیے خون پسینہ بہایا ہے؟ آج بچہ باپ کو کہہ رہا ہے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے تو نے، ہمارے لیے کیا کیا ہے تو نے، ہمارے لیے بنا کے کیا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے؟ اسماعیل نے تو یہ بات نہیں کہی اپنے باپ، اس نے تو یہ نہیں کہا کہ تو وہی باپ ہے جو مجھے جنگل میں چھوڑ دیا تھا، میں مر جاتا، مجھے درندے کھا جاتے، تو نے کون سا مجھے میری حفاظت کی تھی، تو نے کون سی میری تربیت کی ہے، تو نے کون سا میرے اوپر زر خرچ کیا ہے، تو نے کون سا میرے اوپر صلاحیتیں لگائی ہیں؟ نہیں نہیں، جب باپ نے یہ کہا تو فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جلدی کیجئے،
رب کے حکم کو پورا کرنے میں دیر نہ کیجیے۔ خود سلیقے بتلا رہا ہے، طریقے بتلا رہا ہے کہ مجھے الٹا لٹا دیجئے تاکہ کہیں میرے چہرے کو دیکھ کے شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے اور ذبح ہونے میں دیر نہ ہو جائے، اللہ کا حکم نہ رہ جائے، اور اپنے منہ پر آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ یہ ساری باتیں وہ بچہ سکھلا رہا ہے۔ کوئی بیٹا جو باپ کا یوں فرما بردار ہو؟ ہے کوئی بیٹا؟ آج بیٹا عید آ رہی ہے، عید، ہر بیٹے کی بات کر رہا ہوں، کسی کا بیٹا اپنے باپ کی منشا پر اپنے سر کے بال بنوانے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ کہتا ہے میرے سر کے بال ہیں، میری مرضی جیسے میں وہ ڈیزائن بنوا کے آؤں گا، باپ کی مرضی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ باپ کہے بیٹا جوتا فلاں لے لو، مجھے پسند ہے، کہتا ہے نہیں پہننا میں نے ہے، پسند میری چلے گی تیری۔ سوٹ فلانا لے لو، نہیں فلاں ڈیزائن کا سلوا لو، نہیں۔ اس سے بھی آگے کر کے باپ کہتا ہے بیٹا فلاں بچے سے دوستی اچھی نہیں ہے، میرا مشورہ ہے تم فلاں بچے سے دوستی نہ کرو، اس کے سے دوستی مجھے پسند نہیں ہے۔ تو بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے، بیٹی جواب دیتی ہے میری مرضی۔ باپ کی اتنے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ذرا خدا کے لیے اپنے جگر پہ، سینے پہ، دماغ پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، ہے بڑوں کا احترام کے نہیں ہے والدین کی اطاعت کے نہیں ہے؟ پھر یہی بچہ اس وقت تو چڑھتی جوانی میں ہے، یہی بچہ جوان ہو جاتا ہے، اسی علاقے میں ہو جاتا ہے جہاں باپ نہیں ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد باپ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آتا ہے، جب گھر میں پہنچتا ہے عورت بہو گھر موجود ہے، بیٹا موجود نہیں ہے، یہ بوڑھا باپ پہنچا، بہو اس کو نہیں جانتی کون ہے کون نہیں ہے، اس نے پوچھا اسماعیل میں اس کا باپ ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں۔ بہو نے 2-4 لفظ ایسے بولے جس سے ناشکری کا اظہار ہوتا تھا کہ وہ تو نکما سا ہے، کماتا نہیں ہے، کام نہیں کرتا ہے، پڑا رہتا ہے، بس شام کے وقت آلائے شکار لے کر کے، جنگل کا علاقہ ہے، چلا جاتا ہے، کوئی پرندہ شکار کر لیا یا کوئی جانور شکار کر لیا، بس جو مل گیا آیا اسی کو بھون کے کھا لیا، کوئی کل کے لیے نہیں ہے، پرسوں کے لیے نہیں ہے، کوئی سوچ بچار نہیں ہے، اس لیے تھوڑی سی ناشکری کے جملے کہے کہ تنگی میں گزارا ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب وہ آئے تو میرا سلام کہنا اور ساتھ کہنا کہ بابا آیا تھا، وہ کہہ گیا ہے، اپنے گھر کی چوکٹ بدل۔ اب اسماعیل آ گیا، بہو بیوی نے بتایا ایسے بابا آئے تھے، آپ کے والد بتاتے تھے، وہ چلے بھی گئے ہیں لیکن یہ میسج دے کے گئے ہیں۔ تو کہنے لگے وہ میرے ابا جان تھے، واقعی وہ میرے ابا جان تھے، وہ آپ کے پاس آئے ہیں، اس کے میسج کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں، لہٰذا میری طرف سے آپ کو طلاق۔ یہ کون طلاق دے رہا ہے؟ بیٹا۔ کس بنا پر؟ باپ نے مشورہ دیا، یہ بھی نہیں پوچھا میں ابو جان سے پوچھ تو لوں آخر میری بیوی کا جرم کیا ہے، میری بیوی کی خطا کیا ہے، میری بیوی کی غلطی کیا ہے، نہیں میرے باپ کو پسند نہیں ہے، میرے باپ کا مشورہ یہی ہے، بس میں طلاق دے رہا ہوں۔ آج ہے کوئی بیوی کو طلاق دینا تو دور کی بات، میں نے کہا ناجائز دوستی باپ کہے چھوڑ دو، بیٹا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر بڑے فخر سے کہتا ہے جی میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، اسی کو باپ بھی کہتا ہے جس کی ایک بھی نہیں مانتا۔ تو جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے خاندان کا میسج قربانی ہے، میسج حج ہے، میسج فلاں سنتیں ہیں، تو یاد رکھو اس خاندان کا میسج یہ بھی ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھو، اپنے بڑوں کا احترام سیکھو، اپنے والدین کا مقام سیکھو، اپنے والدین کا احترام سیکھو، یہ اس خاندان کا میسج ہے۔ حضرت ہاجرہ کا بھی یہی میسج ہے عورتوں کے لیے کہ اپنے خامدو کے مقام کو سمجھو۔ اسماعیل علیہ السلام کا میسج ہے تمام نوجوانوں کے لیے کہ اپنے ماں باپ اور اپنے بڑوں کا مقام سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔